کتابیں بھری پڑی ہوئی، ایک نہیں سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابیں، تاریخ کی کتب ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم دوبارہ اسی موضوع پر سماعت کرنے کے لیے جامعہ مدرسہ محمدیہ بھنگن کے محتمل حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عرفان صاحب شاہی قاسمی دعوت برکاتوں کو انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ حضرت تشریف لائے اور اس عنوان پر اپنا مطالعہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، صدق اللہ العظیم۔ معزز و معقر علماء کرام اور اسی طرح حضرت اقدس قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور عزیز طلباء کرام، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ 15 اگست سے ایک دن 2 دن پہلے مسلم مجاہدین آزادی کانفرنس کے نام سے ہمارے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کو جو آزاد کیا گیا ہے، اس کے اندر صرف حکمران وطن کا حصہ نہیں ہے بلکہ کئی زیادہ اور اکثریت اس کے اندر ہمارے مسلمان قائدین، رہبر، علماء کرام اور عوام کا کردار بھی اس کے اندر بے نمایاں ہے۔ آزادی کے بعد سے ہمارے ذہنوں کے اندر 2-3 نام، جیسے ابھی حافظ صاحب نے بتائی ہمارے سامنے، کہ 2-3 نام ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتے ہیں کہ اس ملک کو آزاد کس نے کرایا۔ چاہے آپ اسکول کے بچوں سے پوچھ لیجیے یا مدرسے کے بچوں سے پوچھ لیجیے، تو صرف یہی 2-4 نام ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے اس کے اندر ایک اہم رول ادا کیا، جواہر لال نہرو نے اس کے اندر ایک بہت اہم رول ادا کیا، اس طرح کے بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ان علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے گردنوں کو کٹایا، جنہوں نے خون بہایا، جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما بخوشی؟ کیا ان علماء کرام کی قربانیوں کو ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ وہ ناقابل فراموش ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردنیں ہماری ہی کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردنیں ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جب ضرورت پڑی خون بہانے کی تو سب سے پہلے صفحے اول میں اگر کوئی تو مسلم علماء اکرام، مسلمان علماء اکرام، مجاہدین آزاد بن کر اول صف میں کھڑے رہے۔ لیکن آج ایک تسامح، ایک بھول، ایک چوک ہم سے یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم نے مجاہدین آزادی پر کانفرنس کرنا، جلسے جلوس کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے علماء اکرام جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو خون بہایا، جو قربانیاں دی، وہ قربانیاں ہمارے ذہنوں سے خالی ہو گئی، وہ قربانیاں ہمارے ذہنوں سے اٹھ گئی۔ ان علماء اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز جو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر تجارت کے غرض سے داخل ہوا، سن 1600 کے اوائل میں، 1601 کے اوائل، 1601 کے آس پاس میں انگریز جب ہندوستان کے اندر قدم رکھا تو اس نے یہاں کے یہاں کے حالات اور احوال کو دیکھا کہ یہاں کے لوگوں پر آسانی سے حکومت کی جا سکتی ہے۔ تجارت کے غرض سے کچھ سامان یہاں سے لے جاتے، کچھ سامان وہاں سے لاتے، تو کچھ دنوں کے بعد تقریباً 1675 یا 1775 اس کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مطلب کیا ہے؟ مشرق ہند کا دستہ، یعنی انگریز جس راستے سے داخل ہو جاتے اس راستے سے تجارت کا سامان لاتے اور یہاں پر فروخت کرتے، پھر جاتے
टीपू सामान लाते। कुछ दिनों के बाद जो दस्ता बनाया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर तिजारत का सामान आने के बजाय वहां से यानी बर्तानिया से अंग्रेजों ने अपने साथ तिजारत का सामान लाने के बजाय उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आलात, बारूद और बमों को वहां पर भरना शुरू कर दिया। इसलिए ताकि यहाँ के लोगों पर जुल्म सितम करें। ये अंग्रेजों की चाल, ये अंग्रेजों की मक्कारी थी। तो डरते डरते यहाँ के लोगों पर हुकूमत कायम करने की कोशिश की। हकीमाना अंदाज में यहाँ के लोगों से जब पेश आने लगे तो सबसे पहले हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में आवाज उठाई कि हमारा मुल्क गुलाम होता जा रहा है, आज हमें इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। ये कौन थे? ये वही तो उलमा इकराम थे, ये वही तो उलमा इकराम थे जिन्होंने मदरसे की चटाई पर बैठकर इल्म दीन हासिल किया था। तो ये उलमा इकराम मैदाने कारसाज में आए और आवाज उठाई, अपने लफ्ज़ी जिहाद से उन लोगों का मुकाबला किया। फिर धीरे धीरे सिराजुद्दौला कलकत्ता में जिसकी हुकूमत थी, अंग्रेज वहां पर जब हकीमाना तौर पर मुसल्लत होने की कोशिश की, अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की, तो उनके साथ भी यानी सिराजुद्दौला के साथ एक जंग हुई। तो अपनी ही लोगों के गद्दारी की वजह से वो जंग भी हारनी पड़ी। उसके बाद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अंग्रेजों के साथ छोटी जंगों के अलावा 4 बड़ी जंगें लड़ी थी। उस 4 बड़ी जंगों के अंदर 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हुए। जब आखिरी जंग लड़ी गई तो अपने ही गद्दारों की वजह से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हारना पड़ा। और हारे तो ऐसे हारे जिनका कौल मशहूर है, जिंदगी 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इन अंग्रेजों के पल्ले चाटकर 100 साल जीने से बेहतर है कि मैं एक दिन जीऊं, लेकिन इनके सामने सीना सुपर होकर मैं जीऊं। ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम था। ऐसे महबूब जमाना कि अंग्रेजों के बच्चों की नींदों को भी हराम कर दिया था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। जब अंग्रेजों के बच्चे रोते या ना खाते, जिद करते, तो अंग्रेज अपने बच्चों को कहते कि बेटा सो जाना, बेटा खा लेना, बेटा जिद ना करना, वरना टीपू आ जाएगा। ये रोग, ये दबदबा। उसके बाद हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब फतवा निकाला कि इन अंग्रेजों के फौज में भर्ती होना हराम है, इन अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तो फतवा जारी होना था कि वो उलमा इकराम जो गोशा नशीनी करके अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाया करते थे, वो उलमा इकराम जो तख्त नशीनी होकर तलबा को सामने बिठाकर हदीस का दर्स दिया करते थे, अपने उस वक्त के थोड़ी देर के लिए उस वक्त के मनसब को बाला इताद रखकर मैदान कारसाज में आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सीना बसपर होकर खड़े रहे, शाना का शाना खड़े रहे। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मोहतरम अजीज साहबा इकराम और अजीज उलमा इकराम, मैं क्या मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में बात करूं, क्या इसकी फरमाइयां मैं आपके सामने पेश करूं? क्या आप बेहतर जानते हैं उलमा इकराम मुताले के वजह से कि हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हजरत मौलाना शौकत अली जौहर क्या फरमाइयां थी। हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में जाकर बस गए थे और लंदन की हुकूमत से कहा था कि मुझे यहीं पर जगह दे देना, मैं उस गुलाम
पॉलिसी में उनका मजमून आता था। मेरे अजीज दोस्तों, ये जंग आजादी जो है, ये 2-4 दिन की आजादी, 2-4 दिन की लड़ाई लड़कर आजादी मिलने की तरह नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपस में दो भाई लड़ रहे थे, उनके आपस में सुलह कर दी, चलो आजादी मिल गई, नहीं, बल्कि एक लंबी दास्तान है। 200 साल तक इस जंग आजादी को लड़ा गया। जब जाकर ये मुल्क हमारा आजाद हुआ है, जब जाकर ये मुल्क हमारा अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ है, जब जाकर हमें आजादी मिली है। आजादी के लिए हम मुसलमान क्यों आगे रहे, क्यों सबसे अव्वल में रहे? इसलिए कि मुल्क जो छीना गया था वो हमसे छीना गया था। किसकी हुकूमत थी यहाँ पर? अंग्रेज से पहले, अंग्रेज का यहाँ पर तसल्लुत होने से पहले किसकी हुकूमत थी? कलकत्ता के अंदर अंग्रेज हुकूमत जमाने की कोशिश की, तो कलकत्ता के अंदर किसकी हुकूमत थी? सिराजुद्दौला की हुकूमत थी। कर्नाटक के अंदर मैसूर खुदाबाद सल्तनत थी, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि की हुकूमत थी। उसके बाद जब दिल्ली के ऊपर खत्म जमाने की कोशिश की, तो दिल्ली के ऊपर किसकी हुकूमत थी? बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि अलैहि बादशाह की हुकूमत थी। कि मुस्लिम हुकूमतें जहां पर थी, जहां पर मुसलमान बादशाह थे, वहीं पर अंग्रेज डाका डालते रहे और वहीं पर अंग्रेज अपने कदम जमाने की कोशिश करते रहे। इसीलिए हुकूमत छीनी गई तो हमसे छीनी गई थी। मुल्क अगर छीना गया था तो हमसे छीना गया था। इसीलिए हम मुसलमान, इसीलिए हम उलमा इकराम सबसे अव्वल में खड़े होकर हमने इस मुल्क को बचाने की सबसे पहली कोशिश अगर की है तो वो हमने की है। घर में पालतू जानवरों को क्या मालूम कि आजादी क्या होती है? घर में अगर कुत्ता पल रहा है, घर के अंदर अगर मुर्गी पल रही है, तो आदमी उसको छोड़ देता है कि आवाज़ी की तरफ करके जाओ, घूमो फिरो, फिर शाम में वो घर को आ जाएगी। जंगल से जो शेर लाया जाता है, उसको बड़ी ताकीद के साथ और बड़ी होशियारी के साथ बांधा जाता है, क्यों? वो आजाद है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो कहीं और चला जाए, हमारे कब्जे में ना रहे। इसी तरह मिसाल हम मुसलमानों की है। ये शेर की मिसाल हम मुसलमानों की तरह है कि हम आजाद थे, हमें गुलाम बनाने की कोशिश की गई, इसीलिए हम आजादी के लिए लड़ते रहे, इसीलिए हम आजादी के लिए खून बहाया, इसीलिए हम आजादी के लिए जाने कुर्बानी की। हजरत मौलाना जाफर खानी सही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के 3 उलमा इकराम थे जिनको जज के वक्त गिरफ्तारी हो गई, जज के सामने पेश किया गया। इन तीनों उलमा इकराम ने जब जज उनके सामने फैसला सुनाया कि तुम तीनों उलमा इकराम को कि तुम अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे, कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है, तो हजरत के उलमा इकराम जो वहां पर जज के सामने खड़े थे, उन्होंने कहा, और जज ने डरा कर धमका कर कहा कि देखो तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है और तुम्हारे जायदाद को भी जब्त किया जाएगा और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी कत्ल किया जाएगा और तुम्हें भी धोखे से मार दिया जाएगा और तुम्हें फांसी पर लटका कर फिर निकाला जाएगा नहीं, बल्कि उसी तरह सड़ने पर छोड़ दिया जाएगा। तो उस वक्त हजरत मौलाना जाफर खानी सही और इस तरह मौलाना मोहम्मद शफी तो और उलमा इकराम, इन तीनों उलमा इकराम ने एक आवाज होकर कहा था, हंसते हुए कहा था, अरे जज साहब, आप हमें मौत से डरा रहे हो, आप हमें मौत से डरा रहे हो। मौत तो हमारी जिंदगी है, शहादत तो हमारी जिंदगी है। आप फांसी के फंदे पर लटका कर हमें मारने की मौत की धमकी देते हो। हम फांसी के फंदे को चूमकर अल्लाह की राह में शहीद होकर हम अल्लाह पर यकीन करते हुए हम ये यकीन करते हैं कि हम मरकर जिंदा हो रहे हैं। ये पैगाम जज को सुनाया था। क्यों? मुसलमान के लिए मौत नहीं है, मुसलमान के लिए मौत जिंदगी है। तो मेरे अजीज तलबा इकराम, आज इन सारी चीजों को छुपाया जाता है, इन सारी चीजों को पसे पर्दा डाला जाता है, पसे पुष्ट डाला जाता है कि कहीं हम इख्तियार में ना जाए, कहीं हमारे पास हुकूमत ना आ जाए, कहीं हम इख्तियार में आकर उन पर जुल्म सितम ना करें। नहीं, हम जुल्म सितम करने वाली कौम नहीं है, हम जुल्म सितम के खिलाफ खड़े होकर लड़ने वाली कौम है। 800 साल हुकूमत में किसने किस पर जुल्म किया? और ये 10 साल के अरसे में किसने किस पर कितना जुल्म किया? आप खुद सोचिए। तो इसीलिए आज के इस जलसे से और आज के इस कॉन्फ्रेंस से और आज के इस पुररौनक महफिल से, आज के इस मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी कॉन्फ्रेंस से
لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو مسلمان قوم ہیں یہ انہی کے اولاد ہیں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے، اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا تھا۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اللہ اکبر مالٹا کی جیل میں رہ کر کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی تحریک ریشمی رومال جس کا تذکرہ حضرت مفتی صاحب نے کیا، بہت اچھی تھی کہ تحریک ریشمی رومال کیا چیز ہے، کیا تحریک ہے، یہ کس لیے اٹھائی گئی یہ تحریک؟ ریشمی رومال کے اندر ہندوستان کا نقشہ لکھ کر اس کے اندر حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکہ اور اسی طرح دوسرے دیگر ممالک کے بادشاہوں کو ہندوستان کے اوپر جو تسلط ہو چکا تھا، ہندوستان کے اوپر جو انگریز حکومت قائم کر چکا تھا، اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس نقشے ہندوستان کا نقشہ کھینچ کر اس کے اندر خط کے طور پر لکھ کر کہ مسلم بادشاہوں کو جتنے بھی دیش ہوا کرتے تھے ان کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال کے ذریعے سے بھیجتے تھے۔ جب یہ پکڑی گئی یہ چیز اپنی ہوئی قطاروں کی وجہ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جب یہ پکڑی گئی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انڈمان نکوبار مالٹا کی جیل میں قید و بند کیا گیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن قید نہیں بلکہ مکمل ساڑھے تین سال تک قید و بند میں رکھا گیا، اور وہ بھی قید بند کیسا تھا؟ آج کی طرح نہیں کہ آج ایک ہریانہ کا ریپسٹ اگر کہاں جیل میں چلے جائے تو اس کو وی آئی پی کی طرح اس کا مینٹین کیا جائے، اگر ایک چور اگر جیل میں چلا جائے تو اس کو وی آئی پی کی طرح اس کو مینٹین کیا جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی خاطر تواضع کی جائے، ایسا نہیں تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو جسم سے بڑے کمزور تھے لیکن ایمانی قوت بڑی تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ہیں، جب وہاں سے ساڑھے تین سال کے بعد جب رہا ہو کر آئے، جب ان کا انتقال ہوا، جب غسل دینے کی نوبت آئی، غسل دینے لگے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کمر کی پوری چربی پگھل چکی ہے، گوشت ختم ہو چکا ہے۔ گوشت یہ کون ہے؟ شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں قربانیاں نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کمر کے پیچھے پوری چربی پگھل چکی ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس وقت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا جب ہم مالٹا کی جیل میں تھے، رات میں انگریز آتے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے استاد محترم کو لے جاتے اور صبح تک ان کو سزا دیتے، لوہے کو گرم کر کے ان کے پیٹھ کو داغا جاتا، پھر صبح میں لا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا جاتا۔ میرے عزیز طلبہ اکرام اور معزز علماء اکرام کہ آج یہ ہمیں آزادی ایک تشتری میں لا کر دیا گیا ہے، لیکن اس آزادی کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ وقت کا شیخ الحدیث، شیخ الہند، اور انگریز اس وقت لے جا کر کہتے کہ شیخ الہند، اے محمود الحسن، تم ہٹ جاؤ ہمارے آٹ سے، تم انکار کر دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں نہیں تھے، انگریزوں کے خلاف میری کوئی بات نہیں ہے، تم کہہ دو۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے خبردار، میرے اندر خباب کی روح ہے، میرے اندر خباب کی روح ہے۔ جس وقت حضرت خباب نے ان کو بھی ڈالا جاتا تھا، وہ بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے، تو آج بھی میں اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہوں، آج بھی میں اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ڈنڈی کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ یہ تو وہ قربانیاں، یہ تو وہ قائدین، یہ تو وہ علماء کرام، یہ تو ہمارے رہبر کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی صعوبتیں برداشت کی اور کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر، یہ آخری ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر جب وہ لندن میں تھے، گولڈ میز کانفرنس چل رہی تھی لندن کے اندر، تو اس وقت گھر کی طرف سے ہندوستان کی طرف سے ایک لیٹر جاتا ہے حضرت مولانا محمد علی جوہر کہ مولانا آپ کی بیٹی کی طبیعت بڑی ناساز ہے، آپ یہاں سے نکل کر جائیے، اپنی بیٹی کی طبیعت کا خیال کیجیے، بالکل مرض موت میں ہے، آخری سانس چل رہی ہے۔ جب خط آ کر پہنچتا ہے تو اس وقت حضرت مولانا محمد علی جوہر جو جواب لکھتے ہیں وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ جگر ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے کہ کیا لکھتے ہیں
امتحان سخت سہی پر ملے مومن ہی وہ کیا جو ہر حال میں امید سے ہو وہ معمور نہیں. ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا. اپنی بیٹوں کے لیے اشعار لکھ رہے ہیں, دعائیہ کلمات بھی ہیں اور ہمت بھی ہے. حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا. اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں. اہل تسلیم و رضا یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی تقدیر سے شکایت کریں, بلکہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں. تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن بیٹی تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہمیں بھی منظور نہیں. کیا اشعار ہے. ایک بیٹی کے لیے لکھ رہے ہیں, ایک باپ جس کے لیے کیا جائیداد کی تمنا تھی, کیا پراپرٹی کی تمنا تھی, بلکہ صرف اور صرف یہ ملک ہمارا آزاد ہو جائے, یہ ملک ہمارا انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل جائے, انگریزوں کی غلامی سے نکل جائے. تو کتنی محنتیں کی, کتنی کوششیں کی. میرے عزیز طلباء اکرام, آج ہمیں اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں اپنے اندر کم ہمتی لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے اولاد ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. ہم ان کے اولاد ہیں, ہم ان کے سپوت ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مکمل 150 سال تک مسلم قائدین نے اس کے لیے خون بہایا ہے. آج یہ مشہور کر دی جاتی ہے کہ 1857 سے پہلی جنگ لڑی گئی, نہیں بلکہ 1756 میں پہلی جنگ لڑی گئی انگریزوں کے خلاف. تو میرے دوستوں, آج ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی, ان چیزوں کے بارے میں مطالعہ کرنے کی, کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ کو جاننا, اس ملک کی چیزوں کو جاننا کہ یہ ملک ہم سے کس طرح چھینا گیا تھا اور کس طرح ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا. اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے یہ بات کو اجاگر کیا جاتا ہے, یہ بات کو ظاہر کی جاتی ہے کہ کچھ 2-4 آدمی تھے. نہیں, بلکہ کئی ہزار, کئی لاکھ علماء اکرام ایسے ہیں جو پھانسی کے پھندوں کو چوم کر بخوشی اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے. ہم ان کے سپورٹ ہیں, ہم ان کے اعلیٰ اولاد میں سے ہیں. آج بھی ہمیں ڈرانے کی, دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آج بھی ہمیں موجودہ حال میں ڈرانے کی, دھمکانے کی, کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, سربار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کا بھی اور حضرت قاری صاحب کا بھی اور یہاں کی تمام جمعیت اور ادارہ کا بھی, کہ آپ نے مجھ ناچیز کو مجاہدین آزاد پر کچھ گفتگو, کچھ لب کشائی کرنے کی آپ نے مجھے ہمت بھی دی اور موقع بھی دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دونوں جہاں میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت خوب. یہ تھے مدرسہ محمدیہ اردو کے محترم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عرفان صاحب شاہی قاسمی دامت برکاتہم. حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی بات رکھی اور تفصیل کے ساتھ مجاہدین کے کارناموں پر, علماء حق, علماء دیوبند, علماء مجاہدین کے مطابق بڑی تفصیل گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت حضرت والا کو بہترین بدل عطا فرمائے.